بھی جو آیا مقدسہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ پاک نے اس آیا مقدسہ وچ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو کائنات دا مالک و مختار بنا کے مبعوث فرمایا۔ ساڈے طرح لاچار تے مجبور تے بے بس نہیں، بلکہ تیرے میرے غمخوار آقا علیہ السلام نو رب ذوالجلال نے مالک کل مختار کل بنا کے بھیجے ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دربار وچ ایک فیصلہ آیا، ایک منافق سی تے ایک یہودی سی، آپس میں دونوں دا اختلاف ہو گیا۔ یہودی کہنے لگیا کہ اسی فیصلہ تواڈے نبی کو کرانا ہے۔ جڑا منافق سی وہ کہندا نہیں، دو چار پیسے لا لاں گا، سوچیا انہیں تے تیرے وڈے کو جانے ہیں، پیسے دے داں گا تے فیصلہ میرے آگے چونا ہے۔ تے یہودی کہنے لگیا اوتھے چلنے ہیں جتھے انصاف ہی چلنا ہے، بس اوتھے جاواں گے جتھے انصاف ہی چلنا ہے۔ منافق نہ مننے، یہودی نے منا لیا۔ بھئی تینوں کادی تکلیف ہے، تو جس نبی دا کلمہ پڑھنا ہے اندے کو فیصلہ کیوں نہیں کروانا؟ مجبور ہو گیا، آیا نبی پاک علیہ السلام نے دونوں دی بات سنی تے فیصلہ حضور نے او فرمایا جو فیصلہ بالکل ٹھیک ہونا سی، تے حضور نے فیصلہ یہودی دی حق وچ کر دیتا۔ باہر گیا، کہنے لگیا جی میں نہیں مرنا، حضرت صدیق اکبر کو چل لیا۔ آپ نے وہ منافق تے یہودی پھر دونوں حضرت صدیق اکبر دی بارگاہ آپ نے دونوں دی بات سنی تے فیصلہ وہی کیتا جو آمنہ دے لال نے کیتا سی۔ تے کہنے لگیا مینوں منظور نہیں۔ یہودی سچا سی، انہیں کہا جن نے مرضی فیصلے کرا لے، ہن کہدے کول جانا ہے؟ کہنے لگا فاروق اعظم کول۔ تے آپ دی بارگاہ جو فیصلہ آیا، عمر جن دے راستے تو شیطان نس جاوے تے اج بھی نام لیا جاوے تے شیطان نس جاندا۔ حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوندا تے عمر بن خطاب ہوندا۔ آپ دے کول آیا دوویں وہ فیصلہ کران واسطے، تے آپ نو نا یہودی کہنے لگیا جناب امیر المومنین چھوٹی جی عرضی ہے کہ یہ فیصلہ تھوڑے محبوب تھوڑے نبی آقا نے کیتا ہے تے میرے حق وچ کیتا ہے، تے صدیق اکبر نے بھی میرے حق وچ کیتا ہے تے انہوں منظور نہیں۔ ہن تیجی بار فیصلہ تواڈے دربار وچ لے کے آیا تے حضرت فاروق اعظم نے فرمایا ٹھہر جاؤ، پھر جنوں فیصلہ میرے آقا دا نامنظور ہوئے اوندا فیصلہ میری تلوار ہی کر دی۔ آپ نے تلوار لئی، گھر گئے تلوار لے آندی، ان دی گردن اڑا کے زمین تے سٹی، رولا میں پد مچ گیا، قرآن مچ گیا، عمر بن خطاب نے قتل کر دیتا ہے۔ بات چلتی نبی پاک علیہ السلام دے دربار وچ پہنچی، حضور نے فرمایا میرا عمر انہیں نہیں کرتا۔ اپنے نو پتا ہوتا ہے، اپنے دا مالکہ نو پتا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا حضور نے میرا عمر انج نہیں کرتا، بلاؤ عمر نو۔ حضرت عمر بن خطاب آئے، بارگاہ رسالت امام علیہ السلام حاضر ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا عمر کی بات ہے؟ عرض کیتا حضور فلانا یہودی آپ دی بارگاہ فیصلہ کرانے واسطے آیا، آپ نے فیصلہ انہیں حق بھی دیتا، پھر انہیں فیصلہ نہیں منیا۔ پھر فاروق حضرت ابو بکر صدیق کو گئے نے، انہیں بھی فیصلہ انہوں دا بھی نہیں منیا۔ پھر تیسری باری میری بارگاہ چاہنے تے میں کیا عمر انہوں فیصلہ عمر نہیں کرے گا بلکہ عمر دی تلوار کرے گی جڑا اللہ دے رسول دا فیصلہ نہ مننے، اندے یار دا فیصلہ نہ مننے۔ اجے باتاں ہو رہی نے، حضور موجود نے، ابو بکر صدیق موجود نے،
حضرت عمر بن خطاب موجود نے. اللہ نے فرمایا جبریل جی مولا حکم میں فرمایا جا میرا قرآن لے جا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللہ نے فرمایا چس لے کے میں عرض کرنا پیا فلا وربک. اے بھی تے بندہ میں مثال دے کے عرض کرنا کہ بندہ اپنے بچے نو کہے پتر مینو قسم مینو اپنی قسم اپنے پتر نو کہے اللہ اولاد تو پا کے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. او تے پا کے کوئی اندی اولاد نہیں لیکن مثال دینا چاہنا وا اے بھی تے کیا جا سکتا ہے پتر اپنے پتر نو باپ کہے مینو میری قسم نا 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 لیکن باپ بات نو بدل کے کہے پتر مینو تیرے باپ دی قسم تیرے باپ دی قسم. اللہ نے گویا قسم انج اٹھائی انج یار فرمائی فرمایا فلا وربک لا یؤمنون. اج تے 12 ربیع الاول ہے اج بھی خوش نہیں ہونا تے کد ہونا جے. عوام زیوا کار میں اج کئی بندے مایوس ہو کے بیٹھے نے میں ویکھاں گا جدوں پتر دی خوشی تے جناب وڈے ہو گئے تے شادی تے کیوں خوش ہونا پیا میں ادوں پوچھاں گا تینوں جدوں تیرا پتر ہوے تے لڈو پیا ونڈے میں کیا کیوں خوش ہونا پیا اللہ نے پتر دیتا ہے وڈا ہو گیا تے ہار بھی پائے نے میں کیا بابا جی کتھے چلے آئے اج بڑا خوش ہے کیا میرے پتر دا اج ویاہ ہے میں کیا پتر دے ویاہ تے بھی خوش ہونا ہے اپنے پتر دے پیدا ہوتے خوش ہونا ہے اج تے او پیدا ہویا ہے جنوں رب نے تو جہان دا سلطان بنایا. اللہ 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 شاہ کونین جلالت تیری فرش کیا عرش میں جاری ہے حکومت تیری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک نے فرمایا محبوب قسم ہے مینو تیرے رب دی قسم اپنی اللہ نے اٹھائی فلا وربک. اللہ فرما رہا ہے 5ویں سپارے اے محبوب تیرے رب دی مینو قسم ہے. رب بھی آپ ہے تے قسم بھی اپنی اٹھا رہا ہے تے دس رہا ہے محبوب مینو تیرے رب دی قسم ہے. ایڈا جملہ پیار والا ہے محبوب تیرے رب دی قسم ہے. وہ بندہ مومن کدے بھی نہیں ہو سکتا جیڑا تہاڈا حکم نہ منے تہاڈا فیصلہ نہ منے. پتہ چلیا اللہ پاک نے اعلان کر دیتا کائنات والے ہو میں اپنے محبوب نو مالک و مختار بنا کے بھیجیا ہے فیصلہ کرن والا بنا کے بھیجیا ہے مجبور تے لاچار نہیں بنایا مصطفیٰ نو مختار کل بنایا اختیارات دیتے نے. میرا مصطفیٰ چاہے تے چاند توڑ دے میرا مصطفیٰ چاہے تے چاند جناب سورج موڑ دے میرا مصطفیٰ چاہے تے چھپے ہوئے سورج نو واپس موڑ کے علی دی نماز واسطے واپس پھیر لے. فرمایا میرا محبوب ہے اختیارات کون دیتے نے چاہے درختاں نو توڑ لے چاہے پتھراں تے پانی نو پتھراں تے پتھراں نو پانی تے تڑا لے. کائنات والے ہو میرا محبوب ہے ایڈی کائنات دا مالک بنایا ہے چاہے زمین آوے آسمان آون جنت آون ہر جگہ تے محمد دا حکم ہی چلنا ہے مصطفیٰ دا حکم چلنا ہے زمین ہوے آسمان ہوے. بلکہ حضور نے فرمایا 4 وزیر نے میرے پاکستان چھوٹا جہا ملک ہے تے جناب ہزاراں دے وزیر بنائے نے تے سارے نوں پروٹوکول ایویں ٹھوکی جا رہے ہیں
چھوٹا جہا ملک ہے، 4 صوبے نے پاکستان دے تے ہزاراں جناب بنائے نے وزیر، اے حرام کھان والا ہے تے اے حرام کھلان والا ہے، اے حرام لین والا ہے تے اے حرام دلان والا، سارے انج تے رلا کے اکٹھے کیتے نے۔ لیکن اللہ دی نبی پاک دی بادشاہت وچ صرف 4 وزیر نے۔ حضور نے فرمایا 2 آسماناں تے نے، 2 زمین تے نے۔ 2 زمین تے حضرت ابو بکر صدیق تے فاروق اعظم، سنی بولے صدیق اکبر دے نام تے، فاروق اعظم دے نام تے سنی بولے، عثمان غنی دے نام تے، علی دے نام تے دوویں آچوں کے لایا حیدری، ماشاءاللہ گرام اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اچھا یا غوث اعظم، زندہ باد، زندہ باد، مرحبا مرحبا۔ حضور دی بادشاہ تے پوری کائنات وچ اللہ پاک نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، میرے محبوب دی اطاعت گویا اللہ دی اطاعت، محبوب دی اطاعت گویا اللہ دی اطاعت ہے۔ اللہ نے خود فرمایا، نبی پاک اللہ پاک نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا مصطفیٰ جو دے وے لے لو، جس تو روک دے وے رک جاؤ، جو حضور عطا فرمان لے لو، جس تو اللہ روک دے وے، محبوب روک دے وے رک جاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام نے نا کنکر پھینکیاں، کنکریاں پھینکیاں، اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، محبوب توجہ کرنا، محبوب اے جڑیاں تسی کنکریاں پھینکیاں نے نا، توجہ کیتی نا، آج جو تسی کنکریاں پھینکیاں نے، جی مولا اے تسا نہیں خدا نے سٹیاں، سمجھ نہیں آئی؟ محبوب اے جڑیاں کنکریاں تسی سٹیاں نے نا، تسی سٹیاں نے، محبوب تسا نہیں، میں خدا نے سٹیاں نے، سٹیاں مصطفیٰ نے، سٹیاں مصطفیٰ نے۔ اللہ فرماتا محبوب تسا نہیں سٹیاں، خدا نے سٹیاں نے۔ کیڈا پیار ہے اللہ دا اپنے محبوب نا، تے کیڈا فضل ہے اللہ دا اپنی محبوب دی امت تے کہ سانو اپنا محبوب عطا فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے نا صحابہ دے مجمع وچ حق چاہ کے سمجھ آوے، ذوق ہوئے تے پھر حق چاہ کے سبحان اللہ کہنا، ورنہ چپ کر کے بیٹھے رہنا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے بنی اسرائیل نو موسیٰ واسطے دیتا، عیسیٰ واسطے دیتا، اللہ پاک نے ساری کائنات میں نظر دوڑائی تے جدوں اپنے محبوب دی امت دی چناؤ دی واری آئی، مصطفیٰ نے فرمایا کائنات والے ہو، رب نے توانو صحابہ نے فرمایا قیامت تک سانو وچے گن کے، مصطفیٰ نے فرمایا اے میری امت جدوں رب نے میرے واسطے کائنات وچوں لوگاں نو چننا چاہیا تے توانو چن لیا، جدوں نبیاں وچوں جناب انتخاب کرنا چاہیا محبوب بناندا، اے لوگوں توانو میرے واسطے چن لیا، مینوں خدا نے اپنے واسطے چن لیا۔ کتنی اعزاز دی بات ہے، تو یار چنے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار یا علی، یا غوث اعظم، زندہ باد۔ تسی اپنا محبوب چنو، اپنا دوست یا کوئی بھی، کوئی تواڈی اپنی چوائس ہے تے جنوں رب نے چنیا ہوئے۔ بلکہ شاعر نے تے بڑی مزے والی بات کی تھی، رل کے پڑھو گے تو سنا گا، آج تے کنجوسی نہیں ہونی چاہیے تھی نا۔ رب پیار کما بیٹھا، رب پیار، اگر نہیں پڑھو گے تو میرا سودا کسی اور بازار وک جائے گا۔ میں کل فیصلہ آباد جانا ہے، راتی میں کسی اور بھی جانا ہے، جمعے تو بعد بھی تقریر کرنی ہے، کل میں دروغے والے بھی جانا ہے، بڑے پروگرام نے، تسی نہیں رل کے پڑھو گے تو میں اتنے پڑھا لاں گا۔ لیکن میں نے امید ہے کہ تسی حضور دے غلام بیٹھے نے، چہرے مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ آپ نو سلامت رکھے، اللہ آپ نو سلامت رکھے۔ کیوں؟ مصطفیٰ دے غلام ہونا تسی، سنی مسلمان بھائیو نا، گویا شاعر کہندے رب پیار
सारी दुनिया बदले कदम दे। मैं वेखना पे इतनी गूंज पै रही है मस्जिद के अंदर, लेकिन एक बाबा जी भी सुता पिया है। इन्नी सारी गज के सुभान अल्लाह दी सदा आवे, जाग जावे। और नहीं जागे तो मोढा ही ला दे उन्होंने। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 2726, हदीस बुखारी दी 2726 हदीस का नंबर है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते ने, मैनू डाढ़ी भुख लगी। फरमाना एडी भुख लगी मैं कदे पेट से पत्थर बन लैने। ते हालात इस तरह के सन, बड़ी भुख लगी। सबब ते शुक्र करा करो, अल्लाह पाक ने साढ़े नबी पाक अलैहिस्सलाम 2-2 महीने घर में अग नहीं जलती सी। हुजूर इस शय पसंद फरमाते सन, वरना हुजूर ने फरमाया अगर मैं चाहवा तो ओह पहाड़ जैसे पहाड़ सोना बन के मेरे पीछे लगे फिर, लेकिन मैनू ये मंजूर नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम खुद अपने हत्थों नाल काम करना, नालैन अपने नालैन खुद गांठ लेना। नबी पाक ने ना साढ़े वास्ते रोटी खुद बनाई, रोटी बनाई। फरमाया क्यों बनाई आका? फरमाया इस वास्ते बना रहा, मेरे गरीब उम्मती होंगे और रोटियां बना के ना होटल बना के अपना कारोबार भी चलाई रखणगे, मुस्तफा दी सुन्नत भी पूरी हो जाएगी। आ मोची है, मोची है, फलाना है, मोची है। हया कर, हकारत की नजर न लवे। मुस्तफा ने खुद अपने नालैन सीते अपनी जूती मुबारक नू गांठ के फरमाया गरीब उम्मती जुतियां भी गंढी जाएगा, तो सवाब भी लाई जाएगा, तो रोजी भी चलाई जाएगा। गिरामी कदर हजरत अबू हुरैरा फरमाते ने कि डाढ़ी भुख लगी ते मैं उस राह ते जाके बह गया जिस राह ते हुजूर गुजरते सन। उन्हां राहां ते कुर्बान हैं जिहड़ियां राहां तो हुजूर गुजरते सन। शायर कहता है कमली वाले धेरावा तुम्हें कुर्बान, कमली वाले धेरावा, कमली वाले धेरावा तुम्हें कुर्बान। सोना जिधर गया रंग चढ़ाता गया, सोना जिधर गया रंग गया, सोना जिधर गया रंग चढ़ाता गया। ओदी अज़मत
ماشاءاللہ آج تے بڑے زندگی نال بیٹھے ہو آج سنیا نو چاہ نہیں چڑھنے دے اور کینوں چڑھنے دے رب نے احسان جو کیتا ہے ساڑھے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہ اپنا محبوب عطا کیتا ہے اپنا محبوب عطا فرمایا تے سانو چاہ نہ چڑھن ساڑھے سینے چوڑے نہ ہون تے اور کہندے ہون ناز ہے بھائی سانو ناز ہے کہ اسی آمنہ دے لال دے نوکر تے غلام تے ہوتی ہیں توجہ ہے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں انہاں راواں تے جا بیٹھا جتھوں حضور نے گزرنا سی جنیاں راواں تو حضور نے گزرنا سی اللہ پاک اور راواں آپ نے لکھاوے جتھوں حضور گزرتے سن حضور گزرے نا آپ فرماندے نے حضرت ابو ہریرہ فمر ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی میں راہ تے بیٹھا سا تے غشیاں آ رہی سن بغتوں تے اتھو گزرے حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھیا مینوں آیت تے دسو انما الصدقات للفقراء آپ نے ترجمہ تشریح کیتا تے ٹر گئے آپ فرماندے نے میں سوال اس واسطے نہیں کیتا سی منگنا میں نہیں سی میں سوال اس واسطے کیتا شاید سمجھ جان آپ نو سمجھ نہ آئی آپ نے ترجمہ کیتا مفہوم دسیا تے ٹر گئے آپ فرماندے نے ابو ہریرہ بخاری دی روایت ہے پھر فاروق اعظم گزرے میں پوچھیا امیر المومنین اس آیت دا ترجمہ تے دسو انہوں نے سمجھایا تے ٹر گئے پر میرے دل دی حالت کوئی نہ جان سکے آپ فرماندے نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ پھر اس بعد آمنہ دلال گزرے فمر ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے آپ فرماندے نے میں حضور نے پوچھے آقا اس آیت دا ترجمہ تے دس دیو حضور نے آیت سنی تے فرمایا فتبسم ابو ہریرہ فرمانے حضور مسکرا پے حضور ہنس پے حضور نے فرمایا ابو ہریرہ آپ فرماندے نے حضور نے مینوں آیت دا ترجمہ نہ دسیا سینے نہ لایا ابو ہریرہ دولت خانے تے چل میں تینوں کھواواں بھی ماحول ابو ہریرہ فرماندے نے حضور ہنس پے مسکرا پے فتبسم حضور مسکرائے ما عرفانی ما نفسی جو میرے دل وچ آیا سی نا جو میں چاہنا تھا حضور کو پتہ لگ گیا کہ ابو ہریرہ کی چاہندے ہیں حضور نے میرا ہاتھ پڑیا تے اپنے در دولت خانے وچ گئے تے میں پوچھیا گھروں تے پتہ چلیا ایک پیالہ دودھ ہے حضور نے فرمایا اصحاب صفہ تے جننے صحابہ بیٹھے نے سارے نو بلا لے آپ فرماندے نے میں سارے نو بلا کے لے آ گئے صحابہ 70 صحابہ آ گئے آپ فرماندے نے ابو ہریرہ پیالہ ایک تے صحابہ 70 موضوع اختیارات کل مختار کل حضور نو رب نے بڑھایا آپ فرماندے نے پیالہ ایک دودھا کدے میں پیالے وال ویکھاں کدے 70 صحابہ وال ویکھاں تے حضور نے یہ بھی نہ فرمایا کہ ابو ہریرہ چل پہلے تو پی لے ساقی آخر تے پیندا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ پیالہ پھڑ تے پلانا شروع کر دے مزہ لے کے اگر سبحان اللہ کہو نا آج جڑے پیچھے بیٹھے نے میں روزے وچ کہندا ہوندا سا روزے دارو اللہ نبی دے پیارو افطاری دا ٹائم ہو گیا تے افطار کر لو روزہ تے جڑے ہن چپ کر کے بیٹھے نے نا روزہ رکھ کے بیٹھے نے انہاں واسطے کہنا روزے دارو سبحان اللہ دا ٹائم ہو گیا محبت نال گج کے کہہ لو ایک بار سبحان اللہ میں ہن ایتھے کوئی نہیں بیٹھا میں کدے اور پہنچیا تے میں مدینے پہنچیا ہاں تے اللہ واسطے دعا کرنا اللہ دے بارگاہ وچ مولا حاضریاں اتھوں دی نصیب فرما جتے تیرا محبوب گزاریا گج کے بولو سبحان اللہ آمین بولو اینی اونچی آمین کہو جتنا بابی نماز وچ کہندے ہیں اب آپ ہوں تے ڈاری کوئی نہیں کہ اتنے سپیکر چلن نہ چلن ہوں تے تھلے خیر ہے اب آپ یاد ہے بات ابو ہریرہ کدی ویکھدے نے پیالے نو تے کدے ویکھدے نے 70 صحابہ نو تے سوچیا ایک ایک گھٹ بھی پیون تے آخر تے صرف ایک ہی قطرہ پینا ہے بچنا ہے تے کی بنے گا میرا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ جی آقا فرمایا پیواؤ ایک صحابی نے پیتا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ آپ نے عرض کی تھی قلت لبیک یا رسول اللہ
آقا میں حاضر لبیک دا نعرہ کتھوں کڈیا؟ میں کیا بخاری دی حدیث نمبر 2726 وچوں کڈیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ جی آقا اس صحابی نے پی لیا ہے، دیکھو پڑھ لے پیالہ شاید مینوں مل جائے۔ نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ لبیک یا رسول اللہ، پیالہ لو دوجے صحابی نو، آپ فرماتے نے میں دوجے نو پلایا، تیجے نو 10 نے پی لیا، میں انجی بھوکا پیاسا ہاں۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اگلے صحابی نو پلا، پیندے 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 70 صحابہ نے پی لیا۔ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر؟ میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی نے قلم چکیا تے لکھیا کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھی ماں کا کلیجہ چر گیا، تیری آمد تھی بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ابو ہریرہ نے فرمایا دودھ پلا دیو، دودھ پلایا، 70 صحابہ نے پی لیا۔ ابو ہریرہ ویکھ رہے نے، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ عرض کیتا لبیک یا رسول اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ جی آتا، فرمایا پیو۔ آپ فرماتے نے حضور نے فرمایا اشرب یا ابی ہریرہ، ابو ہریرہ پیو۔ میں پیتا، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پی۔ آپ فرماتے نے میں رج کے پیتا، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پی۔ آپ فرماتے نے میں رج کے پی لیا، کنا تک رج گیا، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اور پی لے۔ میں عرض کیتا والذی بعثنی بالحق، قسم اس خدا دی جن نے تانوں سچا نبی بنا کے بھیجا ہے۔ آقا ہن گنجائش کوئی نہیں، ہن میں رج گیا۔ حضور نے لیا پیالہ پی لیا، دودھ ختم ہو گیا۔ ہن میں کمنٹس دینا چاہنا میں جناب حدیث سے پتہ چلیا رب ذوالجلال نے تیرے میرے نبی نو اتنا اختیار دیتا ہے کہ میرے آقا نے ایک پیالے دودھ دا ایک پیالہ تے 70 صحابہ نو رجا چھڑیا۔ اور تسی ایک پیالہ کی ایک پتیلا بھی جناب دودھ ہوے تسی رجا نہیں سکدے ہو۔ میں اس گلی وچوں دودھ لیندا سی، جدوں لیٹ ہو جاونا انہیں کہنا دودھ مک گیا، میں کیا کیوں؟ مینوں یاد آنا کہ او ایک پیالہ 70 پی گئے تے من کورائی 2 گنا وچ وڑیا گیا، تے پھر کہنا پونا کیوں ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا منہ دودھ سے پھر گیا۔ سمجھ آ رہی کوئی؟ سبحان اللہ دی کوئی نہیں چاسا یار۔ اے ماشاءاللہ جڑے پہلے بیٹھے نے فرنٹ تے اے تے بڑی محبت نال سبحان اللہ دی صدا لا رہے، جڑے پیچھے بیٹھے نے مرضی ہے انہاں دی، ہاں جی مرضی ہر کسی دی۔ توجہ ہے، حضور نو رب نے کمال بنایا، رب نے، بلکہ روایت ہے امام صفوری لکھتے نے اللہ پاک نے جدو حضور نو بنایا نا خلق اللہ رأس محمد من البرکہ، حدیث دی چاس لینی جے، خلق اللہ رأس محمد من البرکہ،
اللہ پاک نے جدوں محمد کریم نو بنایا تے سر انور نو برکت نال بنایا، برکت نال۔ وعینیہ من الحیاء، حضور دے نین رب نے حیا نال بنائے۔ وَأُذُنَيْهِ مِنَ الْغَيْرَةِ، حضور دے کان مبارک اللہ پاک نے غیرت نال بنائے۔ وَقَتِفَيْهِ مِنَ الْقُوَّةِ وَقَتِفَيْهِ مِنَ الْكَرَمِ، اللہ نے حضور دے شولڈر مبارک، کندھے مبارک اللہ پاک نے کرم نال بنائے، عزت نال بنائے۔ وَعَضُدَيْهِ مِنَ الْقُوَّةِ، حضور دے بازو نو اللہ نے قوت نال بنایا۔ اس گل تے چس لینا، جے چس آوے تے لینی ہے، نہیں تے نہیں۔ اللہ پاک نے محبوب نے جدوں گوشت مبارک نو بنایا، گوشت نو، تے امام صفوری لکھتے ہیں وَلَحْمَهُ مِن مِسْكِهَا، اللہ نے حضور دے گوشت مبارک نو کستوری نال بنایا، کستوری نال بنایا۔ کئی بندے علامہ اقبال بن کے بیٹھے ہیں، میں کہا اے صرف علامہ اقبال نو ہی پھبدا ہے۔ اگلی بات اس تو بھی چا ساری فرمایا، امام صفوری فرماندے نے وَرَيْقَهُ، یہ لعاب جو تھوک ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں وَرَيْقَهُ من عسلها، اللہ پاک نے حضور دے لعاب نو شہد نال بڑھایا۔ توجہ کرنا ہے، ساڈے تے رب نے احسان کیتا ہے، دوسریاں تے کوئی نہیں کیتا۔ میں پورے وثوق نال کہہ رہا، اگر انہاں تے احسان ہوندا تے آج جشن منا رہے ہوندے کہ حضور دیاں شاناں سن کے نا تے دوواں ہاتھ چوک کے سبحان اللہ دی صداواں وہ لا رہے ہوندے، لیکن اے احسان ہے ہی ساڈے تے۔ ہاں جی، احسان ساڈے تے ہے تے آج چاہ کے سبحان اللہ کہہ رہے ہو۔ جتنے کہہ رہے نے احسان ہویا تے چاہ کے ہاتھ کہہ رہے ہیں۔ اگے سنو جملہ، فرمایا جدوں بنا لیا نا سارا ایڈا سونا مصطفیٰ رب نے بنا لیا نا، تے فرمایا فَلَمَّا أَكْمَلَهُ اللَّهُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ، ان ساریاں صفات نال جدو رب نے محبوب نو سجا لیا نا، فرما قَالَ هَذِهِ هَدِيَّتِي إِلَيْكُمْ، او لوگو بیٹھے ہو، اللہ نے فرما قَالَ هَذِهِ هَدِيَّتِي إِلَيْكُمْ، او لوگو اے سونا محبوب ہدیجتی میں تمہیں تحفہ عطا کیتا ہے۔ قال هذه ہدیجتی الیکم، اے میری طرف تحفہ دے، سننا آگے چس لینا، لطف لینا۔ فرمایا قال هذه ہدیجتی الیکم، اس محبوب نے تحفہ پیش کیتا تمہیں، رب فرما رہا ہے، فرمایا فارفو، انہوں پہچاننا، انہوں نے کوئی نہیں پہچانیا، پہچانیا ہوندہ تے آج جھنڈا بنا کے کہہ رہے ہو نا آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، لیکن پہچانیا جو کوئی نہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا فارفو، پہچاننا، وقدرو ہو، عزت کرنا، عزت کرنا۔ اے 2 سال ہو گئے نے گلی وچ کوئی فوت ہویا تھے، میں انہوں نے کہا جی فوت کی ہوگی، نال والے گل فوت ہو گیا بندہ تے ہن محفل وائنڈ اپ کر دیتی جاوے، میں کہا حضور دا ملا دے، چپ کر کے کہتے ہیں پھر کی ہویا، حضور دا ملا دے تے گج کے مناؤ، عزت کرو۔ اللہ فرماندا تحفہ میری طرفوں تواڈے وال آیا تے اینو پہچانو، ایندی عزت کرو، وعظموہ، اور ایندی مقام نو جانو کہ میں نو کیڑیاں شاناں عطا فرمائی۔ باؤ صاحب نے کیا میں دس دینا کنیاں شانہ دیں ہیں ہوں اے تے میں ساری مسجد والے سارے ہاتھ چاہ کے ایک باری بولو۔ میں آج بات نو تاں لمبا کر رہا کہ آج میری جڑی نا لین ادھر ڈائریکٹر لگی ہے تے دعا گواں یا اللہ جیڑا دوویں چاہ کے سبحان اللہ کہے نا اپنے ماپیاں دے نال اپنی فیملی نال مولا حج و عمرہ دی سعادت عطا فرمائے۔ اچھا جنہاں دے نال ہاتھ ہے نے وہ دوویں چاہ کے سبحان اللہ کہو۔ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، جبریل نے کیا آمد مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ بڑی آرام۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، اللہ خوش رکھے، اللہ کاروبار اچھے کر دے وے، اللہ کھلے گھر نصیب فرماوے، بے اولاداں نو اولاد دے وے،
رشتے متمنی نے اللہ رشتے عطا فرمائے، اللہ گھراں وچ سکھ تے چین نصیب کرے، سارے غم دور کر دے، حضور دا دیدار ہو جائے، مولا حضور دا دیدار ہو جائے، مولا حضور دا دیدار ہو جائے۔ اب آپ باؤ صاحب نے لکھیا، بات ختم کریے باؤ صاحب دی گل کر کے، بڑے دن ہو گئے نے، مہنگائی ہو گئی، میں باؤ صاحب کو لے کے نہیں گیا، تے آج مہنگائیاں مک گئی نے، آج مہنگائیاں مک گئی ہیں، آج حضور آ گئے، آج حضور آ گئے، مہنگائیاں مک گئی ہیں۔ باؤ صاحب کہتے ہیں بسم اللہ اسم اللہ دا تے اے بھی کہنا بارا اللہ پاک آپ نو سلامت رکھے، اور حضور دے دربار چو منگو، حضور دے دربار چو، اے جنہاں نو ووٹ پا کے منگ دے ہو نا، انہاں دا کیڑا منہ ہے؟ آلات نے لکھیا کون دیتا ہے دینے کو منہ، اگر تھک گئے ہوتے بس کر دیئے، آج ویسے ہے چھوٹی ہے، لوگ اپنے ہاتھ نہیں چاہ رہے، دوجہ نے پڑھ پڑھ کے چاہ رہے ہیں، تے جنہ دے ہاتھ چکے نے اللہ او قبول فرمائے، جنہ دے چکے نے اللہ او قبول فرمائے۔ توجہ ہے، اعلیٰ فرما کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ترجمہ کرنا ہے۔ اعلیٰ پتہ کی فرما دے، انہاں کلو منگ دے ہو نا، تے جدوں کوئی بندہ بڑی وڈی گپ مار دے نا، تے بندہ کہتا ہے تیرا منہ ہے دین والا، تیرا منہ ہے دین والا، تو دے گا، لاکھ روپے دی آواز لائیے، تیرا منہ ہے کیا پیتی کا شوربہ، اے تیرا منہ ہے دین والا۔ انہاں کو منگ دے ہو جڑے کھا پہ سارا کٹھا کر کے باہر نس جاندے نے، انہاں کو انہاں دا منہ ہے جڑے 2 لاکھ تے 5 لاکھ روپے تنخواہ لون، ایک جج کی تنخواہ 15 لاکھ تے دوجے دی 16 لاکھ تنخواہ، تے پھر بھی کہنا تھوڑیاں نے تنخواہاں، مسیتاں نو بل آنے تے وفد والے نو کوئی نہ آنے۔ ہاں جی محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ توجہ، اعلیٰ فرماتے نے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، فرمایا تیرا منہ ہے دین والا، اے منہ تے مسور دی دال، اے منہ دے نہیں سکتا۔ اعلیٰ فرماتے نے اے بندے دوجے، تے اعلیٰ فرماتے بھئی دین واسطے نا منہ چاہیے، دین واسطے منہ چاہیے، دین واسطے منہ چاہیے۔ تے مصطفیٰ نے فرمایا حضرت ربیہ مانگ کی منگنا ہے، عرض کیتا جنت میں تہاڈی رفاقت چاہنا، فرمایا ہو گئی، اور مانگ کی منگنا ہے، فرمایا جنت ہی ہو گئی۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کون دیتا، اور میں زور تھوڑا لانا تسی زیادہ رہنا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو، پڑھ کہاں پتر رب نے دیتا
لگے بہت سبحان اللہ دے نال پڑھ بھی دے کون دیتا ہے دینے یہ کون دیتا ہے دینے جنہاں نو مصطفیٰ کو ملے کون دیتا ہے دینے کون دیتا ہے دینے کو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا 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 ہمارا نبی دینے والا ہے سچا نبی دینے والا کیوں عرض کروں اے مالکو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء کو فرماتے ہیں نبیوں کو کیوں عرض کروں اے مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی کیا نبی ہے ہمارا کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی کیوں عرض کروں مالکو مولوی نو سپیکر اللہ ہی دے دے جی ہے نا مولوی نو سپیکر اچھا بیچا نا فرمائش آئی سی جمعے تو پہلا قاری صاحب مہربانی تھوڑی انہیں منت سماجت کی تھی کہ آج نا کوئی 10 منٹ لانا ذوق بنانا میں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو انبیاء سے نا اعلیٰ حضرت ہاتھ جوڑ کے بن کے کہنے انبیاء تھوڑی بارگاہ چ عرض ہے کہ مینوں یہ دسو جڑا ساڈا نبی ہے تہاڈا بھی نبی کہنا انبیاء سے عرض کروں کیوں مالکو انبیاء نو ہی مالک کیا ہے اپنا کہ تسی مالک ہو بڑیاں شاناں لے ہو بڑے ہو اے دسو انبیاء سے کروں کیوں عرض مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ بول پینی چاہیے دنیا تو تے میں گوش جا گیا سب سے اعلیٰ نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ بڑی دور دور جا کے پڑھنا اگلے دنوں کاڑے گیا سی کل فیصلہ پا جانا ہے پر جڑی چس اج پئی آندی ہے سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ بہت سال بعد سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ سب سے بالا ہو اعلیٰ میرا امام کہندا پیا ہے جدوں قیامت دا دن آنا ہے امتاں ماریاں ماریاں پھردیاں نہ کوئی عیسیٰ پاک کول جائے گی کوئی جناب موسیٰ پاک کول جاندی پئی ہوئے گی کوئی امت ابراہیم کول جاندی پئی ہوئے گی اساں انشاءاللہ بھائی جان اسی میں اگے تسی پیچھے امام اتھے بھی ہیں انشاءاللہ اتھے بھی میری رہنمائی وچ انشاءاللہ انشاءاللہ اسی یہی کہندے جانا ہے چاہ کے سب سے اعلیٰ کسے کو نہیں جانا اور کسے کو نہیں جانا نہ عیسیٰ پاک کل نہ موسیٰ پاک کل ادھر بھی کہنا آؤ چلیے اٹھے تے مصطفیٰ سامنے بیٹھی ہوئے فرمانا کدھر چلے ہو ادھر ہو میں ادھر بیٹھا تے اسی کہندے جانا ہے سب سے اعلیٰ
سلامت رکھے۔ میں دعا کر کے بات ختم کرنا، اللہ پاک آپ دی میری حاضر قبول فرمائے۔ آج حقیقت ہے جڑا عید ہوندی نا، عید بقرہ عید تے عید الفطر، یقین کرو میں آپ دی کیفیت دس رہا کہ مینوں اج بہت ہی چاستے سواد آ رہے، اج بہت لطف آ رہے، اج زیادہ، کیونکہ اج اللہ نے احسان کیتا ہے نا، میں سمجھ رہا میرے تے احسان ہویا ہے، خوش آم ہے اللہ پاک اے احسان جڑا کیتا ہے، اللہ پاک ان دنوں تعلق جوڑن دی توفیق نصیب فرمائے، حضور دی سنتاں، حضور دی طریقے، حضور دی عادات اپنان دی توفیق نصیب فرمائے۔